بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 86 to 89 دیکھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس دولت آنے کے باوجود بھی وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، دین میں نکلنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دین کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم آج ان آیتوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے کامیابی، خیر، رحمت اپنی کس کے لیے رکھا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ نے کس کو کہا ہے. چلے انشاءاللہ اس تمام چیزیں ہم جو ہے وہ تفسیر میں دیکھیں گے. آیتوں کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، یعنی اس صورت میں کوئی حکم نازل ہوتا ایسا کہ ایمان رکھو اللہ پر اور جد و جہد میں حصہ لو اس کے رسول کے ساتھ، تو اجازت مانگتے ہیں، یعنی کہ رخصت مانگتے ہیں آپ سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے، یعنی مال اللہ نے جن کو عطا کیا ہے ان میں سے. اور وہ سب کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے ہمیں، اجازت دے دیں ہمیں کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 87. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تو اللہ نے بھی ان سے کہہ دیا کہ خوش ہیں وہ سب کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. ان کی اس حرکت کی وجہ سے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور دراصل وہ بات کی گہرائی کو سمجھ ہی پا نہیں رہے تھے. آیت نمبر 88. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حقیقت بتاتے ہیں کہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خیر ہی خیر اللہ نے رکھی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. آیت نمبر 89. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے ایسے جنتیں جاری ہیں جن کے نیچے سے نعمتوں والی نہریں، یعنی نعمتیں ایسی جو نہروں کی طرح ہیں، ہمیشہ وہ سب اس میں رہیں گے. یہی ان کے لیے عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. آمین یا ربی. چلیے انشاءاللہ آیت نمبر جو ہے وہ سورۃ التوبہ کی 86 سے دیکھتے ہیں، اور جو ٹاپک کنٹینیو چل رہا ہے اسی کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی اولادیں جو ہے وہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں، کچھ اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے مال بھی کوئی صحیح طریقے سے جو ہے وہ دین کے راستے میں نہیں لگ رہے ہیں، ان کے بچے کتنا بھی ڈگریز لے لے یا پھر سمجھے کہ کتنے بھی کوالیفائڈ ہو جائیں، اگر ان کے پاس یعنی دنیا کی کتنی بھی کتابیں انہوں نے پڑھ لی، کتنا بھی دنیا انہوں نے جو ہے وہ کما لیا، مگر انہوں نے اگر اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے راستے میں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ایجوکیشن کو نہیں لگایا، بیکار ہے سب. اللہ تعالیٰ بول رہے آپ تعجب نہ کریں، انہوں نے تو سارا اپنا جو یعنی کہ بھاگ دوڑ ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے وہ لگا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہی دنیا کمانے میں ان کی جان نکل جائے. اور دیکھیں یہاں پر وہ شخص جو صرف اور صرف دنیا 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 میں پڑے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ کفر کی حالت میں ہی اللہ چاہتا ہے کہ یہ مرے، ان کا کچھ بھی کمایا دھمایا اس اللہ کے راستے میں نہ لگے. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا بھی انسان دنیا کما لے، لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ناکام ہی رہے گا. بھلے دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں ایک بہت سکسیسفل اگر وہ انسان ہو بھی گیا، اللہ کی نظر میں سکسیسفل نہیں ہے. مزید دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر یقین کریں کہ آیت نمبر 86 پڑھتے وقت آپ ضرور اس چیز کو محسوس کریں گی کہ کس طریقے سے جب ایک تینوں کے ایسے داعی دین آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، فوراً کیا بعد میں بھی نہیں. ان آیتوں کی اسٹڈی کرتے وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا نا کہ آیتیں جب ہم پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں اس کو ہم نے، حالانکہ اللہ کا شکر ہے سب پڑھا ہوا ہے. لیکن قرآن از اے ریمائنڈر، کسی نہ کسی آیت پر مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ریمائنڈر ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حال ان کا ایسا ہے، آیت نمبر 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ اکبر. اور جب کبھی بھی جو ہے وہ نازل کی جاتی کوئی بھی سورت سے مراد آپ یہاں پہ یہ لے سکتے ہو کہ یعنی کہ اس سورت میں اگر کوئی احکامات آ رہے ہیں، کوئی اگر ڈو اینڈ ڈونٹس آ رہے ہیں، کیا صورت نازل ہوتی کہ بھائی دیکھو آمینو باللہ، کہ ایمان رکھو اللہ پر، اور کیا کرو، جاہدو، اور جہاد میں حصہ لو، جد و جہد کرو، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے راستے میں جد و جہد بھی کرو، اس کے رسول کے ساتھ مل کر. تو ہوتا کیا ہے، یہ ایک کامن دیکھے کہ اناؤنسمنٹ ہے، سبھی کو یہ کہا جا رہا ہے. قرآن میں ایسی آیت نازل ہو گئی ہے کہ جاؤ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے راستے میں کچھ تو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات چھوڑ کر گئے، کچھ تو اس میں حصہ لو، کچھ تو کرو. ہوتا کیا ہے دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، تو کیا کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں آپ سے. کون لوگ مانگتے ہیں، دیکھیے اولو طول منہم، جو فائنینشلی بہت زیادہ یعنی کہ صاحب استطاعت ہے، بہت مال کی کشادگی والے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو ہے یعنی کہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ جسٹ ایکسکیوز اس، ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ، کہ پلیز ہم کو اجازت دے دے، چھوڑ دے ہمیں، ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ اس طریقے کی ایکسکیوزز وہ دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ اتنی بڑی بات کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور بڑی بڑی ہی حیرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب ایک دین کو سیکھنے یا سکھانے کی کال آتی ہے تو پیچھے کون لوگ رہ جاتے ہیں یا کون لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پوری سہولت ہے، سارے مینز ان کے پاس اویلیبل ہے، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آتے ہیں.
یہ بہت بڑی حقیقت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب ہم دعوت دیتے ہیں ہر چیز سے، یعنی کہ صحت سے بھی اچھے ہیں، مال سے بھی اچھے ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ ہمیں بس اجازت دے دیں، ہمیں بیٹھنا پسند ہے، ہم بس ایسے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، یعنی اس طریقے کی باتیں. دیکھیے ذرا. اور آج امت برباد کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں امت پر آج جگہ جگہ سے دیکھیے کہ لوگوں کے اتنے کہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ نے تو حکم دیا کہ نکلو نکلو، کچھ تو حصہ لو اس کے دین میں، اس کے رسول کے دین کی کچھ تو ہیلپ کرو. لیکن آج بھی اکثریت مسلمان یہی جو ہے وہ پسند کرتی ہے کہ وہ بیٹھے رہے. اللہ اکبر. ہاں لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ فائنینشیلی فٹ نہیں ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، بہت زیادہ صحت بھی نہیں ہے، یا جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ لگانے کی سوچتے. چلو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، تو میں اپنی جان لگا دوں، میں اپنی صحت لگا دوں، میں اپنے ٹیلنٹ کو لگا دوں، اور میں جو ہے اپنی کوالیفیکیشن کو اللہ کے راستے میں لگا دوں. لیکن جو صاحب استطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے، دیکھیے ذرا، یہ سائیکولوجی بتائی جا رہی ہے انسانوں کی. ایک بہت ویل آف انسان، اس کی تھاٹس کیا ہوتی ہے؟ مجھے دین کی کیا ضرورت ہے؟ ناؤز باللہ. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ارے ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی کچھ مانگنا ہے جو ہم نمازیں پڑھیں. لوگوں کا جملہ ہے، یہ بولا جاتا ہے جو اس طریقے سے. ابھی ہم اللہ سے کیا مانگے؟ کچھ تو اللہ نے ان لوگ کے ہے، تو ہمارے پاس سب کچھ، گھر ہے ہمارے پاس، بچے ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر سیٹل ہو گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے مجھے آپ کو کہ ساری سہولتیں جن کے پاس ہوتی ہیں وہی اللہ کے راستے میں آنا پسند نہیں کرتے. اور کتنا ہی اچھا ہو نا ان تمام چیزوں کو وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ لے. اللہ اکبر. دیکھیے آج یعنی کہ آپ کے پاس ایک کال گئی، ہاں چلو بھائی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے یا دوسرے کوئی کلاسز ہو رہی ہے، آپ نے اس کو گراب کیا، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں، میں سننا چاہتی ہوں. لیکن آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ہر چیز کی سہولت ہے ان کو، ان کے پاس کہ یہ میڈیا کا یعنی کہ یہ بھی سہولتیں ہیں کہ فون لے لیں آپ، یا پھر سمجھے کہ کہیں اگر جانا ہے تو ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، وہ خرچ کر کے جا سکتے ہیں. اللہ نے بہترین صحت بھی دی ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، وہ نہیں لگاتے ہیں، اور وہ بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں. بہت بری بات ہے. دیکھیے یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مواقع انہیں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹھے رہنے کو زیادہ پسند کیا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، بڑی سخت بات ہے، اگلی آیتوں کو بھی ذرا دھیان سے سنیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آیتوں کو سنتے سنتے صرف اپنے آپ کو فیل کرے، کسی اور کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، خوش ہے وہ سب کہ وہ ہو جائے پیچھے رہنے والیوں میں سے. ذرا دھیان دیجئے، من الخوالف آیا ہے، یعنی کہ اب یہ لوگ جو رکے تھے، بچے کون؟ وہ خوبصورت صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان والے مسلمان. یہ بچے، یہ تو چلے گئے اپنے حصے کا کام یہ کر کے آ گئے واپس. لیکن پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، خوش ہو تم، پیچھے اپنے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہو رہے ہو، جاؤ ٹھیک ہے، پھر اس پر پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ تم جو ہے وہ رک گئے ہو تو بڑی خوشیاں منا رہے ہو. ٹھیک ہے بھائی. یعنی یہاں پر کہنا چاہیے نا، جیسے ایک عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مردوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہے، یہ اس طریقے کا کچھ انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا. یہ تو ان کا کہنا تھا نا، یہ ان کا کہنا تھا نا کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دس اینڈ دیٹ نا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے وَطُبِعَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.
اصل چیز کیا ہے کہ اللہ نے ہی مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور اس کی وجہ سے لا یفقہون، بات کی گہرائی، بات میں کیا فہم ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ کیسے آپ پتا کریں اس کو کہ کسی کے دل پر مہر لگی ہے نہیں لگی؟ ایک تو ہوتا ہے کلوز کرنا، کلوز کرنا، ایک ہوتا ہے سیلڈ کر دینا۔ ایک اینولپ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اس کو کلوز کر دیں پیسٹ وغیرہ لگا کر، لیکن ایک ہوتا ہے سیلڈ کرنا۔ اگر کلوز کیا ہے تو وہ اینولپ کوئی بھی اوپن کر سکتا ہے، سیلڈ ہے تو اس کو اس طریقے سے کوئی ایزیلی اوپن نہیں کر سکتا ہے، بھائی جس کے نام کا ہے اسے ہی ملے گا۔ ایسا سوچے ذرا، یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کب کرتے، کیوں کرتے ہے؟ جواب آپ کے پاس آیتوں پر اگر آپ نے غور و فکر کیا تو بتائیے، بولیے۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو ہوں، اللہ لبیک پر کام کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ان شارٹ کہ دیکھیے کہ نیکی کے مواقع ملے اور بندہ اس کو کرے نا۔ جب ہمیں مواقع چھوڑتے جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نیکی کے مواقع کو چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگا دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی کی بات ہے، دیکھیے بہت بدبختی کی بات ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر اچھا، پھر کیسے مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میرے اور آپ کے دل پر مہر لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ لا یفقہون، سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ آپ بندے کو کسی بھی طریقے سے سمجھا لیں، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، عام بالکل نارمل لینگویج میں بھی آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ بندہ بولے گا کیا بول رہی ہو آپ، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے نا۔ فار ایگزامپل ابھی جو بھی آیتیں ہماری چل رہی ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ میں سے کوئی ہے جو کہ یہ کہتے بھائی کیا کہہ رہی ہیں آپ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، جبکہ میں بالکل ایک دم نارمل لینگویج میں آپ کی ہی زبان میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور کوئی اس طریقے سے کہے، سمجھ جائیں کہ اللہ نے دل پر مہر لگا دی ہے، دیٹس وائی اس کو اتنی جو ہے وہ خوبصورت باتیں اللہ کے کلام کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ اس مہر سے جو ہے ہمارے دلوں کو بچائے۔ بڑی بدبخت ہوتے ہیں وہ شخص، بہت ہی زیادہ، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملات کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ حکم کیا دیا گیا تھا، کیا کیا انہوں نے، اب ہوا کیا؟ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جنہوں نے خود جو ہے وہ اپنی چوائس سے بیٹھنے کو پسند کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے کو پسند نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ سنو، آیت نمبر 88 میں بڑی خوبصورت آیت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، ہاں لیکن آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے الرسول آیا ہے، خاص رسول، اس وقت جو بات ہو رہی ہے سورۃ التوبہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ صحابہ۔ دیکھیے ہاں یہ صحابہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نام کیوں آیا ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا تو اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں مل سکتا ان کو۔ صحابہ کو اصحاب کیوں کہا گیا، کیوں کمپینینز کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بیکاز آف آمنو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ سب بھائی ایمان لائے تھے، ایسے ہی نہیں میں نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے مزید کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا حال تو یہ ہے کہ جاہدوا باموالہم، وہ سب جد و جہد کرتے ہیں ان کے مالوں سے۔
اور ان کی جانوں سے. سبحان اللہ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الخیرات ہے. خیر ان کا پلورل ہے، دیکھیے الخیرات ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیسے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ جیسے پیارے پیارے ساتھیوں کی بات ہے کہ جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ دین میں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے جان سے اور مال سے جد و جہد کرتے ہیں. دیکھیے کہ پیچھے بات آئی تھی نا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو کیپیبل ہے پوری طریقے سے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کرتے ہیں. یہ ہم جیسے بالکل کم عقل لوگ، یعنی کہ بالکل جن کو تمیز بھی نہیں ہے دین کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے رہا ہے، یہ احسان ہے اس کا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتے، تو اللہ ہماری جان کو، ہماری صحت کو، ہمارے وقت کو، ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی کیٹیگری میں کون لوگ آئیں گے؟ جو جد و جہد کریں گے، جو اسٹرگل کریں گے اپنی مالوں سے اللہ کے راہ میں اور اپنی جانوں سے بھی. کتنی خوبصورت بات ہے. یہی لوگ کیسے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا؟ الخیرات، خیر ہی خیر. یقین کریں یہ سفر جو 12-13 سال سے اللہ نے شروع کروایا ہے نا میری زندگی میں اس بات کا کہنا چاہیے کہ اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خیر کثیر میری زندگی میں دی ہے. ہاں لوگوں کو نہیں دیتا وہ الگ بات ہے. لوگ کثرت اور خیر کثیر یا پھر سمجھے کہ خیر یا پھر بہت زیادہ عافیت کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ جو ان کو دکھ کے آتا ہے. بھئی ابھی اس کے پاس گھر ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، اور ایسا ہو گیا، اس کے بچوں کی تو لائف سیٹل ہو گئی، فیوچر سیٹل ہو گیا. یہی چیزیں دکھ کر آتی ہے. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیرات ہے اللہ کی طرف سے، یہ خیر کثیر ہے؟ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیر کثیر دیا تھا نا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک وہ اللہ نے کثیر دیا تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کے کہنا چاہیے کہ مقصد جو انہوں نے ایک تعلیمات چھوڑے، مقاصد کو چھوڑ کے گئے، جو اس کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، یا اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کثیر دے گا. آپ اس وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتِ کو محسوس کریں، فیل کر کے دیکھیں اس کو. کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. یقین کریں کہ جب بھی آپ نے دور قرآن بھی 2-3 سال سے سنا ہوگا، جب بھی میں اس آیت پر پہنچتی ہوں نا، جب بھی ایک چیز ضرور میرے جو ہے وہ زبان سے نکلتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ دین میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعائیں کروں. بہت واقعی دل سے دعا نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے. کیونکہ ایسے دیکھیے کہ دن رات وہ سمجھے کہ اپنے کہ مال سے، اپنی جان سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے جو ہے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ جیسے لوگوں کی بات چل رہی ہے. دعا کرے اللہ سے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری کوششوں میں برکت دے دے. سوچے ذرا، حیران رہتا ہے انسان، جیسے کہ میں کبھی کبھی بڑی حیران رہتی ہوں کہ اللہ اس کام کو سوچا اور تو نے اس کام کو کر بھی دیا. الحمدللہ، پورا توکل اس پہ رکھے. آج دیکھیں کہ جو لوگ ایک ویک پوائنٹ بناتے ہیں نا، ہائے رے میرا گھر، ہائے رے میرے بچے، ہائے رے میری جاب، یہی چیزیں ان کے لیے واقعی آزمائش بن جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ لہم خیرات اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے دے دیتا ہے. دنیا کی کیا خیرات تھے بتائیے؟ دنیا میں کیا مزید چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ کیا حسنہ، کیا خیر؟ دنیا کے خیر دیکھیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور آخرت کی خیرات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنا دیدار عطا کرے گا. یہ آخرت کی خیرات ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ دنیا میں آپ جو بھی، یعنی کہ جو بھی آپ کرو گے سب یہیں رہ جائے گا. آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کر کے دیکھیں. دنیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفلحون پتہ ہے آپ کو کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کیسی کامیابی ہے؟ مفلحون دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے رشتے بھی کروا دیں گے. آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی اتنا جو ہے وہ ڈال دیں گے. آپ کے فیملی ممبر میں جو لوگ آج آپ کے دین پر یا کتاب و سنت پر ہونے سے مخالفت میں کھڑے ہیں نا، یہی لوگ کل آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. لیکن صبر پر جمنا پڑتا ہے بندے کو ذرا. ایسا نہیں کہ بھائی چلو میں تھوڑی سی سختی برداشت نہیں کر پا رہی ہوں اور چلو بس اب جو سماج جس ہوا میں جس رخ میں مجھے لے جانا چاہتا ہے میں لے چلوں. دنیا کا کام آپ کا ایسے آسانی سے اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. اس کا وعدہ ہے بھائی تو میرے کام کرتے جا، میں تیرے کام کروں گا. بہت سارے میں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے جب وہ سفر شروع کرتے ہیں، پھر ان کے کہ مخالفت میں جو لوگ ہوتے ہیں اور بعد میں جو انہیں چیزیں ملتی جب وہ شیئر کرتے ہیں تو کہتے نہیں حالات کچھ ایسے نہیں تھے. جیسے کسی کا کہ شیئرنگ ہم لوگ سن رہے تھے کہ ایک کہ جو شوہر اتنی مخالفت میں ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ ایک شوہر تو ان سے کہ ان کا فیڈ بیک تھا ایسا اپنی وائف سے، وہ بول رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں گھر جاؤں گا تو اس سے لڑائی جھگڑا کروں گا اور بہت کہ ایسا غصہ دکھاؤں گا یہ وہ، لیکن جب میں سامنے آتا ہوں تو پتہ نہیں ایسا غیب سے جیسے کوئی مجھے بہت زیادہ جھنجھوڑتا ہے کہ تو اپنی وائف سے بہت محبت کرو تم. یہ دیکھیے، یعنی آپ کہیں کہ ظاہری چیزیں بھلے نہ ملے اس بندے کو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنے سے، باطنی چیزیں بہت ملتی ہے اس کو. دل کا سکون اس کو ملتا ہے. ایک وائف کے لیے اس کے شوہر کے ذریعے اللہ نے سکون رکھا ہے، ایک شوہر کے لیے اس کی وائف کے ذریعے سکون رکھا ہے، جو بالکل چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کو نظر نہیں آتی ہے. سوچے ذرا دنیا کا، دیکھیے کہ کہ یہ جو آپ سمجھیے کہ دنیا کا سفر طے کر رہی ہیں، اصل میں یہ آخرت آپ اپنی کامیاب کر رہی ہیں. بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیں آپ یہاں پر ہر وہ چیز جس سے اب تک آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ کے راستے میں آئیں، اس کے بعد اس کی برکتیں اتنی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بندہ سمیٹ نہیں پاتا ہے. اور غیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر ہی خیر تمہیں میں جو ہے وہ اپنے راستے میں دوں گا. اللہ اکبر. فیل کرو گے آپ کہ آج جو لوگ میری مخالفت میں کھڑے ہیں وہی لوگ یہ آج میرے فیور میں ہیں سارے کے سارے. یہ ہے خیرات اس کے راستے میں نکلنے کی، یہ ہے خیر کثیر اس کے راستے میں نکلنے کی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اور ایک خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار الانہار خالدین فیہا. خیرات دیں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے. سیکنڈ تھنگ، تھرڈ، ان کے لیے اللہ نے خود تیار کر رکھی ہے جنت. دیکھیے کافی تھا نا اتنا اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہم المفلحون، ہم جو ہے وہ کہ یہی لوگ خالدون ہیں، یہی لوگ جنت والے. انف تھا اللہ کے لیے، اتنا بھی کہنا کافی تھا. لیکن غور کرے آیت پر ذرا، اعد اللہ لہم جنات. فار ایگزامپل کہ جیسے میں نے سمجھو کہ ابھی آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ شازیہ ہے، اگر سمجھے کہ میرے گھر مجھے کال کرتی ہے، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں، تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، کھانے وانے کا انتظام ہے سب، چلو آ جاؤ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے. ایسا ایک یہ بات میں اس سے کہوں کہ ہاں آؤ، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے.
یہ دونوں جملے میں شازیہ کس جملے پہ زیادہ خوش ہوئے گی، یا اس کو زیادہ پروٹوکول کس میں لگے گا، پہلے جملے میں یا دوسرے جملے میں؟ دوسرے جملے میں. دوسرے جملے میں، ہے نا، کہ بھائی اسپیشلی تم نے میرے لیے کھانا تیار کیا ہے. سیم تھنگ ہیئر. دیکھیے ناؤز باللہ اللہ کے لیے کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے. غور کریں کہ یعنی کہ آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بھائی آؤ آؤ، مہمان نوازی کے لیے میں نے یہ جنت خود تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. اور تھرڈ یہاں پہ فورتھ انعام کیا ملے گا؟ خالدین فیہا. کوئی
آیا کو سمجھ کر اور جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا شروع کیا تھا، میرے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھ کے روتے تھے. یہ نو کہ ایسے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ سے ان کو دیے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ جو فیلنگ مجھے آتی ہے آپ کو آتی ہے نہیں آتی مجھے نہیں پتا، لیکن میں جو فیل کرتے ہوئے پڑھاتی ہوں نا الحمدللہ وہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتی ایک دم. کہ ہم ویسے فیس ٹو فیس بھی نہیں ہیں. آپ فیس ٹو فیس ہوتے تو شاید کہ فیل کر سکتے تھے آپ میری باتوں کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں یا مجھے کیا مل رہا ہے اس صورت سے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے آیت نمبر 89 تک ہو گیا نا ہمارا. ہاں نیکسٹ ٹاپک چینج ہے تو ہم اس آیت کو نیکسٹ ٹائم لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.